اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت فورم کی جانب سے محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی والے سے ایک ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منافق کو محبت نہ ہوگی اور مومن کو بغض نہ ہوگا، کہ حضرت علی سے جو منافق ہوگا وہ محبت کبھی نہیں کرے گا اور جو مومن ہوگا وہ بغض نہیں کرے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے علی کو گالیاں دی اس نے دراصل مجھے گالیاں دی، کہ جس نے حضرت علی کو گالیاں دی اس نے آقا علیہ السلام کو گالیاں دی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر ایک مقام پر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ، جس کا میں مولا بن جاؤں علی بھی اس کا مولا ہو۔ اے اللہ، محبت کیجئے اس شخص سے جو علی سے محبت کرے اور دشمن رکھیے اس شخص کو جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو سامعین گرامی، اس حدیث مبارکہ کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان واضح بیان ہوتی ہے کہ جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ سامعین گرامی، مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار کسی سے چھپا نہیں، کہ جس نے اپنی ساری زندگی اسلام، علماء اسلام، بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، اللہ تعالی اور دیگر انبیاء کی شان میں گستاخیاں اور نازیب الفاظ کہہ کر ساری زندگی صرف اسی کام میں گزاری۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اور بدقسمتی سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا قلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے سے بھی نہ رک سکا۔ یہ ہمارے سامنے مرزائیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org اوپن ہے، اور اس کے بعد الفضل ان کا اخبار اور اس کا ایک شمارہ اخبار کا 18 اپریل 1916 کا یہ اخبار کا شمارہ ہے۔ اس کے اندر ایک حوالہ آپ کو دکھانا ہے، تو چلتے ہیں اس اپنے اصل حوالے کی طرف۔ موضوع مرزا قادیانی نے بنایا کہ حضرت علی کے نبی نہ ہونے کی وجہ، کیونکہ مرزائیوں کا عقیدہ جو کہ مرزا قادیانی نے خود بیان کیا کہ اگر کوئی عبادت کرتا ہے اللہ کی رضا پا لیتا ہے، آقا علیہ السلام کی رضا پا لیتا ہے، تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نبی بن جاتا ہے۔ تو سوال عوام کے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ 1400 صدی میں صرف اس مقام پر مرزا غلام احمد قادیانی ہی پہنچا کہ اسے نبوت ملے؟ کیا دیگر صحابہ کرام نے اتنی عبادت اور ریاضت نہ کی کہ جن کے بارے میں قرآن نے بھی کہہ دیا کہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے؟ ان کو نبوت نہ ملی، یہ گندے گٹر کے کیڑے مرزا غلام احمد قادیانی کو کیسے نبوت مل گئی؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ یہ سوال کہ حضرت علی نبی کیوں نہ ہوئے اور دیگر اہل بیت نے یہ مرتبہ کیوں نہ پایا، اس کا جواب لکھتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر علی یا دیگر اہل بیت کامل طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم اور معارف کے وارث ہوتے اور ضرورت زمانہ بھی متقاضی ہوتی تو ضرور وہ بھی نبوت کا درجہ پاتے۔ دوبارہ دیکھیں جی، کہ اگر حضرت علی یا دیگر اہل بیت کامل طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم اور معارف کے وارث ہوتے، مطلب کہ وہ نہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق کہ حضرت علی اور دیگر اہل بیت اطہار آقا علیہ السلام کے علوم اور معارف کے وارث نہ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مرزائیوں کا گندا عقیدہ ہے، یہ مرزائیوں کا بھیانک چہرہ ہے جو دن رات یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، اور ہم حقیقی اسلام والے اور ریئل اسلام والے جو یہ سلوگن لے کے پھرتے ہیں، وہ یہ گستاخیاں کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں،
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. آخر میں سامعین گرامی آپ سے درخواست ہے ہمارا یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ ہوڈ اسے لازمی سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.